السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور اس پر اعلان کر دیا، اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع۔ اب اس ہستی پر سارا دین مکمل ہوگا، ساری کتابیں مکمل ہوں گی اور ساری شریعت مکمل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ایک کلام اتارا اور اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ سارے قرآن کا خلاصہ اور میرے نبی کی ساری تعلیمات ایک چھوٹی سی صورت ہے، ایک چھوٹی سی صورت۔ یہ قرآن کی آخری قسم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے 4 پرچے حل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، 4 کام کرنے اس کے لیے ضروری ہیں جس پر وہ کامیابی کا پروانہ لے سکے گا، ورنہ لے نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے قرآن کو بیان کرتے صاحب کتاب کیا کرتا ہے؟ پہلے کتاب کو پھیلاتا ہے اور آخر میں آ کر پھر سمیٹ کر چند سطروں میں یا 1 آدھ صفحے میں پھر اس کو خلاصہ پیش کرتا ہے۔ تو میرے مالک نے قرآن کو پھیلایا، پھیلاتے 30ویں پارے میں آ کر 3 آیات میں اس کا اللہ نے 6200 کچھ آیات کا خلاصہ پیش کر دیا کہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں۔ لفی خسرن، خسر کو ایک سمندر دکھایا ہے، ناکامی کو، اور ناکام ہونے والوں کو ڈوبنے والا دکھایا ہے۔ فی یہاں بڑا خوفناک منظر پیش کر رہا ہے، اور یہ اس لفظ کو میں جبوتی کے سفر میں سمجھا، جب ہماری ایک کشتی ڈوب گئی، ہماری آنکھوں کے سامنے 150-200 آدمی پانی کی نظر ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے، ہم جو ہمارے پیچھے آ رہے تھے، ہماری چھوٹی کشتی وہ بہت بڑی کشتی تھی، وہ اللہ کی تقدیر تھی، الٹ گئی۔ تو ہمیں خبر ملی کشتی ڈوب گئی، تو ایک دم میرے منہ سے نکلا، کوئی بچا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا، جی پتا کوئی نہیں۔ تو یہاں یہی طرز ہے، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسانوں کی کشتی ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اس آیت میں جلال ہے، جمال نہیں ہے، جلال ہے۔ اس صورت میں جلال ہے، تھوڑا سا پیچھے جمال تھا، والتین والزیتون، اب یہاں جلال ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کا بیڑا ناکامی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ تو عقل نے سوال کیا، یا اللہ کوئی بچا ہے؟ کوئی بچا بھی ہے؟ تو سارے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، 4 کام کرنے والے بچ گئے۔ 4 کام کرنا، کون؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے، 1/4 کامیابی مل گئی، کافر نکل گئے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے تو 1/2 کامیابی مل گئی، اور ایمان والے اس سے نکل گئے۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، جنہوں نے یہ تبلیغ کا کام کیا۔ یہ تبلیغ کا کام لازمی پرچہ ہے، حل کرنا لازمی پرچہ ہے، اس میں فیل ہونا، آگے فیل ہو جانا ہے۔ یہ وہ عمل نہیں کہ کرو تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ یہ مدار نجات ہے، مدار نجات ہے، مدار نجات ہے۔ اس شرط لگانے سے
3/4 کامیابی حاصل ہو گئی، 1/4 ابھی باقی ہے، اور اس شرط کے لگانے سے عمل الصالحات والے نکل گئے۔ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، یعنی صبر پہ جمے، ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے صبر کا دامن نہ چھوڑا، یہ پوری کامیابی لے گئے، ٹرافی جیت گئے، شیلڈ جیت گئے۔ اور اس شرط کے لگانے سے وتواصوا بالحق والے بھی نکل گئے۔ ہر جگہ شکلیں الگ ہیں الا الذین آمنوا، اس شرط کے لگانے سے کافر نکلے، یہاں ناکامی کی شکل ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وعملوا الصالحات کی شرط لگانے سے ایمان والے نکل گئے، اس یہاں ناکامی کی شکل جہنم میں جا کے جنت میں جانا ہے، سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہر قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا، اور سعید بن جبیر کے بدلے 70 دفعہ قتل کیا گیا، وہ جہنم میں جل رہا تھا۔ وہ اور حجاج اور عبد الملک بن مروان دونوں کی آنتیں، پیٹ پھٹ کے آنتیں باہر تھیں، اور وہ ایسے گھوم رہے تھے جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا، ایسے گھوم رہے تھے دونوں۔ تو پھر حجاج کہنے لگا اب ایمان کی امید پہ پڑا ہوں، کبھی تو اللہ جنت دے ہی دے گا۔ یہ وہ ناکامی ہے کہ ایمان بنایا، عمل نہیں بنایا، تو یہ کافر والی ناکامی نہیں پائے گا کہ ہمیشہ کی جہنم، یہ پائے گا سیدھے نہیں جا سکتا۔ من یلقی فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یہاں آمنا کا یہ مطلب بن رہا ہے کہ بہت سے اہل ایمان جہنم کے راستے سے جنت میں جائیں گے، تو یہ آیت ان کو نکال رہی ہے کہ جو سیدھا جنت میں جائے گا وہ زیادہ بہتر ہے، یا جو ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا یا جہنم سے ہوتا ہوا جنت میں گیا وہ بہتر ہے۔ وتواصوا بالحق کی شرط لگانے سے عمل والے نکل گئے، یہ نکلنا وہ جہنم نہیں، یہ نکلنا ہے عالی درجات سے نکل گئے، عالی درجات سے نکل گئے۔ دعوت کی محنت کو چھوڑنے سے ایمان عمل بنا، دعوت کے لیے قدم نہ اٹھا تو عالی شان درجات سے محروم ہو گئے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خامند اللہ کے راستے میں گیا ہے، کوئی مجھے عمل بتائیں مجھے بھی اس کے برابر ملے۔ ویسے تو عورت کو ملتا ہی ملتا ہے اس کے برابر، لیکن وہ عمل پوچھ رہی تھی تو آپ نے فرمایا تصلین ولا تقعدین وتصومین ولا تفطرین وتذکرین ولا تفترین، تو ایسا کر، تو نماز شروع کر دے، جب تک واپس نہیں آتا نماز پڑھتی رہے، اور روزہ رکھ، اور جب تک واپس نہیں آتا افطار نہ کر، اور تسبیح شروع کر، جب تک واپس نہیں آتا بند نہ کر۔ وہ کہنے کہ اب اطیق ذلک یا رسول اللہ، یہ کون کر سکتا ہے؟ بڑا میرے بس میں ہے۔ آپ نے کہا ولو تو وقت فرض کرو تم کر بھی لو، والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عمل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس کے عمل کا 100واں حصہ بھی نہیں حاصل کر سکتی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باغ میں 30 غلام آزاد کیے، ایک غلام آزاد کرو تو جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے، 30۔ تو ایک آدمی بیٹھا ان کو سے دیکھنے لگا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خیال ہے کہ یہ حیران ہو رہا ہے، تو فرمایا افلا ادلک بافضل مما صنعت، یہ جو میں نے 30 غلام آزاد کیے ہیں اس سے تو میں اعلیٰ عمل بتاؤں؟ کہ وہ کیا؟ کبینما رجل یسیر علی دابتہ فی سبیل اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اونٹ کو، گدھے کو، خچر کو، گھوڑے کو چلانے والی، چلتے 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 فنا ستن، اسے اونگ آ گئی، فسقط صوتہ، اس کی چھڑی گر گئی، فلروعتہ بصوتہ، تو چھڑی کے گرنے سے وہ ایسے ہوا، وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا اپنی چھڑی کے گرنے پر جو ایسے ہوا ہے، یہ میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے اللہ کی بارگاہ۔ کیوں؟ نسبت بہت بڑی، ارے یہ تو عمل تو کوئی نہیں، یہ تو باڈی ریئیکشن ہے کہ جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو جسم اس کا رد عمل ایسے ہوتا ہے، یہ تو کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے،
صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ کو کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی، کوئی عمل پکڑ نہیں سکتا، کوئی محنت پکڑ نہیں سکتی، کہ یہ وہ راہ ہے جس پر 1.25 لاکھ نبیوں کے نقش پا آج تک قائم ہیں، ثبت ہیں، جس پر 2 لاکھ صحابہ کے قدموں کے نشان ہیں اور ان کے قدموں کی چاپ ہے اور ان کی صدائے بازگشت ہے جو 7 بر اعظم میں گونج رہی ہے۔ تو تبلیغ کی شرط لگانے سے اعلی درجات کی نفی ہوگی کہ جنت میں جو جائیں گے وہ اعلی درجات تک نہ جا سکیں گے، اور اعلی درجات والوں کو آپ یوں دیکھیں گے، میرے نبی نے کہا جیسے تم رات کو ستارہ دیکھتے ہو ایسے اوپر والی جنت نظر آئے گی، وہ بڑی جنت والے لوگ، وہ بڑی جنت والے لوگ۔ چوتھی شرط لگائی ہوا تواصوا بالصبر، کہ ہر عمل میں جو حسن آتا ہے وہ اخلاق سے آتا ہے، اور سارے اخلاق کا خلاصہ صبر ہے۔ صبر ساری ایمانی صفات کا وہ جز ہے جیسے ہر زندہ چیز کا لازمی جز پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ وہ ایک جراثیم جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، صرف مائکروسکوپ میں نظر آتا ہے، وہ 1 سینٹی میٹر کا کوئی ہزارواں لاکھواں حصہ ہوتا ہے، اس جراثیم سے لے کر ایک ہاتھی تک ہر جاندار کا لازمی جز پانی ہے، پانی پانی پانی۔ تمام ایمانی صفات کا لازمی جز صبر ہے، صبر۔ پانی نکال دو جسم سے آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن، موت۔ پانی نکل گیا آدمی چلا گیا، مر گیا۔ جس صفت سے صبر نکلے گا وہ صفت زیرو ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی۔ تمام ایمانی صفات میں سے اگر صبر نکل گیا، زیرو۔ تمام انسانی اخلاق کی معراج ہے صبر، اور صبر اخلاق کا سب سے عالی شان عمل ہے، اور ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہنو تو آپ اچھے لگو گے، میلے کچیلے کپڑے پہنو اب ذرا آپ کی شخصیت وہ داغدار ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس دین کا اور دیندار کا میک اپ، اس دعوت کا اور داعی کا میک اپ، اس اسلام کا اور مسلمان کا میک اپ، اس ایمان کا اور مومن کا میک اپ، اس علم کا اور عالم کا میک اپ، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں، جس سے اس کا دین خوبصورت ہوتا ہے، جاذب ہوتا ہے اور دلوں کو کھینچتا ہے۔ اخلاق اگر نکل جائے تو سارا دین ایک بدصورت شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اخلاق کی جو کمی ہے اس کو عبادت پوری نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی کو اخلاق پورا کر دیتا ہے۔ حضرت انس کا فرمان ہے، کثرت عبادت برے اخلاق کے ساتھ ہوگی تو جہنم میں جائے گا، اور قلت عبادت اچھے اخلاق کے ساتھ ہوگی تو جنت کے عالی درجات پہ چڑھے گا۔ فضیل بن عیاض جیسی ہستی فرماتے ہیں، شرابی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں، بد اخلاق کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ شرابی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں، بد اخلاق کے ساتھ میں گزارا نہیں کر سکتا۔ اور 90% اخلاق اس زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری زبان کا بول ٹھیک ہو جائے۔ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہ جی کیا ہے، تو اپنے زبان نکال کے یوں پکڑا اور فرمایا کف ھذا کف ھذا یا رسول اللہ ان آخذ بما نقول، کیا بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ کا ثقلت کا امو کا یبن جبل، ارے جبل کے بیٹے کیا ہو گیا تمہیں؟ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ زبان کا بول سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گا، اور سب سے زیادہ انسانی شخصیت جو تباہ ہوتی ہے اس کی اپنی اور اس کے سامنے والے کی، وہ اس کے اخلاق، اس کی بد اخلاقی سے، اس کی بد اخلاقی سے، اس کے برے بول سے، اس کے برے رویے سے، اس کے برے معاملہ سے۔ تو یہ 4 چیزیں میرے رب نے کامیابی کی لازمی شرط بنائی ہے، لازمی شرط جس کا سرا ہے۔ اس شرط لگانے سے کامیابی کا کون سا مفہوم نکلا، اور تبلیغ والے بھی اس مفہوم تک نہ پہنچ پائے، وہ کیا مفہوم ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں، اس سے بات زیادہ میری انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ کہ 20 ٹیمیں ٹورنامنٹ میں شریک ہوتی ہیں، ان میں سے ہارنے والے نکلتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، آخر میں 2 ٹیمیں رہ جاتی ہیں، دونوں بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، ان میں ایک ہار جاتی، ایک جیت جاتی۔ جو ہارنے والے ہیں
کبھی ان کو دیکھا خوشی مناتے ہوئے کہ ہم سیکنڈ آئے ہیں، وہ روتے ہوئے گراؤنڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہار گئے، ٹرافی تو وہ لے گئے، ٹرافی تو وہ لے گئے، شیلڈ تو وہ لے گئے، کپ تو وہ لے گئے، وکٹری اسٹینڈ کے درمیان تو وہ کھڑے ہوں گے۔ ان کو اپنے سیکنڈ آنے کی خوشی نہیں ہوتی، ان کو فرسٹ آنے نہ آنے کا جو دکھ ہے وہ انہیں رلا دیتا ہے۔ چوتھی شرط کی مثال یہ ہے کہ ان چاروں شرطوں کو لے کر اللہ کے پاس پہنچ گیا تو وکٹری اسٹینڈ اس کے ہاتھ میں ہوگا، شیلڈ اس کے ہاتھ میں ہوگی، کپ اس کے ہاتھ میں ہوگا، ٹرافی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور سیکنڈ آنے والا اس دن حسرت کرے گا، کہا یار میں بھی یہ کر لیتا، کیونکہ اللہ کا وکٹری اسٹینڈ اتنا بڑا، اس سے تو اندر چھوٹا جائے ہکو بندہ ہی کھلو سکتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 7 ارب انسان یہ 4 کام کر لیں تو اللہ چاروں کو ایک اسٹینڈ پہ کھڑا کر لے۔ اس کی جنت اتنی بڑی، اس کی عطا اتنی بڑی، اس کا دینا اتنا بڑا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے زیادہ جس چیز کی اس وقت کمی ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دینی حلقوں میں، دنیاوی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں، گھریلو زندگی میں، بازار کی زندگی میں، مسجد کی زندگی، مدرسہ کی زندگی، تبلیغ کی زندگی میں، سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں، وہ ہمارے اخلاق ہیں، وہ ہمارے اخلاق۔ بمکارم الاخلاق کن وتخلقا یفوح ند ثنائک العطر الشیزی فاصدق صدیقک ان صدقت صداقۃ فادفع عدوک باللطی فاذا الذی، کوئی بڑا فصیح شاعر ہے، اس نے آیت کو مصرے میں فٹ کیا ہے، فادفع عدوک باللطی فاذا الذی، سبحان اللہ، پتہ نہیں کہنے والا کون پر کمال کر گیا ہے۔ کہا کہ اپنے اخلاق ایسے بنا کہ تم مشک کے ٹیلے کی طرح تیری خوشبو چہار دانگ پھیلے، چہار عالم تیری خوشبو پھیلے، دوست سے دوستی نبھا اور دشمن کو بھی دوست بنا کے دکھا، ساری دنیا ساری دنیا تیرے قدموں میں ہوگی، ساری دنیا زیر ہوگی۔ فادفع عدوک باللطی فاذا الذی، اپنے دشمن سے بھی اچھا سلوک کرتے تو دیکھے گا کہ تیرا دشمن بھی تیرا دوست بنے گا۔ اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی سیرت پڑھو کہ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، کافر نے آ کر آتی کی تلوار اٹھا کے یہاں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، ہاں کون بچائے گا؟ قتل، ارادہ نہیں، قتل۔ سب مسکرائے، ہم نے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھے کی تو تجھے کون بچائے گا؟ گلے گا میں نے تو ہی بچانا ہے۔